إن سعيكم لشتى العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة يهودانه فأبواه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کی 4 چیزوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ انسان کو دنیا میں آنے کے بعد انہی کے مطابق وہ 4 چیزیں ملتی ہیں۔ تو انسان دنیا کے اندر آنے سے پہلے اللہ اس کے لیے کچھ چیزوں کو لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے اس بات کو بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان دنیا کے اندر جانے کے بعد نیک عمل کرے گا یا پھر برا عمل کرے گا۔ انسان دنیا کے اندر جانے کے بعد یہ نیک زندگی گزارے گا، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی کو گزارے گا، اللہ کے احکام کے اوپر یہ عمل کرے گا، یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے حکموں کو توڑے گا، شریعت کے حکموں کو پاس و لحاظ نہیں رکھے گا۔ یہ چیزیں انسان کے دنیا سے آنے سے پہلے ہی اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے: ان سعیکم لشتی، اے تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے عمل مختلف ہیں، تمہاری محنتیں مختلف ہیں۔ انسان کوئی وہ ہوتا ہے جس کا عمل نیک ہوتا ہے، وہ نیک زندگی گزارتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے جو گناہ کے اندر زندگی گزارتا ہے، معاصی کا ارتکاب کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال خود فرما رہا ہے: ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے عمل مختلف ہیں۔ تم دنیا کے اندر جانے کے بعد نیک عمل کرو گے یا پھر کیا ہے دنیا میں جانے کے بعد برے عمل کرو گے، یہ انسان کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ برا راستہ اختیار کرتا ہے، گناہ والی زندگی کو گزارتا ہے، معصیت والی زندگی کو گزارتا ہے، تو یہ بندہ اپنے اختیار سے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا ہے اس کو عمل کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تو لہذا اپنے عمل کا اختیار کا دخل ہے۔ اس لیے کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس گناہ والی زندگی کے مطابق بھی پوچھے گا کہ تمہیں زندگی دی گئی تھی، تم نے گناہ کیے تھے، تمہیں زندگی دی گئی تھی، تم نے شریعت کے خلاف زندگی گزاری ہے، تمہیں زندگی دی گئی تھی، نبی کے اسوہ کے خلاف تم نے زندگی گزاری ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر بندہ نیک عمل کر رہا ہے تو یہ نیک عمل بھی کیا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اپنے عمل کا دخل ہے۔ تو اس لیے اللہ کے یہاں اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو یہ کیا ہے ذہن کے اندر نہیں آنا چاہیے، جب اللہ نے ان باتوں کو لکھ دیا تھا کہ ہم دنیا کے اندر جانے کے بعد ہمیں ہدایت ملے گی یا ہمیں دنیا میں جانے کے بعد ہدایت نہیں ملے گی، نیک زندگی نہیں گزاریں گے، شریعت کے مطابق زندگی کو نہیں گزاریں گے، تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے لکھا تھا نہ
اللہ نے لکھ تو دیا تھا لیکن اختیار تجھے دیا تھا، اللہ نے لکھا تو تھا لیکن اختیار تیرے کیا ہے عمل کا دخل تھا، تیرے اقتدار کے اندر تھا، تجھے اختیار تھا، تو جیسی راہ کو اختیار کرتا، انسان جیسی ماحول کے اندر رہتا ہے اسی ماحول کا اثر آتا ہے۔ اگر انسان کیا ہے اچھے ماحول کے اندر رہے، اچھے معاشرے کے اندر رہے، اچھے سماج کے اندر رہے اور اچھی تہذیب کے مطابق کیا ہے اپنے شب و روز کو گزارے تو انسان کے اندر اچھی صفتیں آتی ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر کیا ہے وہ بری سوسائٹی اور برے معاشرے اور بری تہذیب اور کیا ہے سماج کے اندر رہے تو لہذا وہی برے اثرات اس کے ذہن کے اندر بھی، اس کے دماغ کے اندر بھی، اس کے کیا ہے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ وہ کرے گا اسی برائی سے متاثر ہو کر کے وہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اختیار بندے کو ہے، اب بندے کے اختیار کے اندر ہے، جیسی زندگی گزارنا چاہے، نیک چاہے تب بھی اختیار ہے، بری زندگی گزارنا چاہے تب بھی اختیار ہے، لیکن ہاں اللہ ایک ایک پل کے بارے میں حساب لے لے گا، اللہ ایک ایک ساعت ایک ایک سیکنڈ کے بغیر ہے اللہ اس بندے سے حساب لے گا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اور اس سے ایک دوسرے مقام کے اندر رب ذوالجلال کیا ہے اس چیز کو اور واضح کر کے ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے کیا ہے ذہن کے اندر، انسان کے قلب کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے برائی کا بھی الہام کیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کیا ہے۔ برائی کو بھی اللہ رب العزت والجلال کیا ہے اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو باتیں آتی ہیں وہ کیا ہے رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں لیکن ہوتی تو ہیں، لیکن اب اس کے اوپر عمل کرنا، آیا میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ اللہ نے کیا ہے ڈالا تو ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا یہ تیری قدرت کے اندر ہے، تیرے اختیار کے اندر ہے، لہذا اسی اختیار کے مطابق اگر تو کیا ہے گناہ کرے گا تو اللہ پوچھے گا، اسی اختیار کے مطابق اگر تو گناہ کو چھوڑے گا رب تجھے نیک بنا دے گا، رب تجھے اندر تقوی پیدا کر دے گا، صالح بنا دے گا، جنت والے کیا ہے صفات تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی کیا ہے تاکہ تو جنت کے اندر پہنچ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اس لیے کیا ہے بندہ دنیا کے اندر آتا ہے، ایک دوسری روایت کے اندر، یہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، لیکن روایتوں کے الفاظ مختلف ہیں۔ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے ابو ہریرہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں هو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے کوئی شخص بھی کیا ہے اگر اس کو تخلیق کو جو جمع کیا جا رہا ہے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن پہلے کیا ہے اس کو کیا ہے ثم یکون علقۃ مثل ذالک، وہ علقہ اور کیا ہے خون کی شکل کے اندر ہوتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر 40 دن کے بعد کیا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اسی حال کے اندر رہتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے ثم یرسل اللہ الملک، پھر اللہ رب العزت والجلال ایک فرشتے کو بھیجتا ہے فینفخ فیہ الروح، وہ اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے، اس کے اندر روح کو ڈال دیتا ہے۔ اب انسان ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے زندہ ہو گیا ہے، اس کو زندگی مل گئی ہے، فینفخ فیہ الروح ویؤمر ب40، روح کو پھونکنے کے بعد رب نے اس فرشتے کو کیا ہے 4 چیزوں کا حکم دیا ہے، یؤمر ب40 یکتب لہ رزقہ، اس کے رزق کو لکھ دیا گیا ہے، واجلہ، اس کی زندگی کو لکھ دیا گیا ہے، وعملہ، اس کے عمل کو لکھ دیا گیا ہے، او شقی او سعید، یہ نیک بخت ہوگا یہ کیا ہے بدبخت ہوگا، یہ نیک ہوگا یہ برا ہوگا، اچھی زندگی گزارے گا یا بری زندگی گزارے گا۔ ان 4
چار چیزوں کو رب ذوالجلال نے کیا ہے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے ابھی وہ تھا اسی وقت اس کو لکھ دیا تھا، تاکہ کیا ہے پہلی چیز یکتب لہو رزقہ، اس کے رزق کو لکھ دیا گیا ہے۔ انسان کو جو زندگی دی گئی ہے مثال کے طور کے اوپر اس کو زندگی لکھی ہوئی ہے، یہ 50 سال کیا ہے دنیا کے اندر رہے گا، لیکن اس 50 سال کے اندر رب نے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے رزق کو لکھ دیا تھا۔ اس کو 50 سال کے اندر مثال کے طور کے اوپر 1 کروڑ روپیہ کمانا ہے۔ اب بندے کو اختیار ہے اس 50 سالہ زندگی کے اندر جو اس کا رزق رب نے لکھا تھا، اس 1 کروڑ کو حلال طریقے سے لے لے یا حرام طریقے سے لے لے، ملنا اتنا ہی ہے جتنا رب نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ نے اس بات کو لکھا تھا یکتب رزقہ، اس کو رزق اتنا ملے گا۔ تو لہذا یہ رب کی عنایت ہے، ہمیں کیا ہے رب نے کیا ہے ایک ہی مرتبہ کے اندر اس 50 سالہ زندگی کا رزق کو نہیں عطا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہمارے اوپر ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم اس کو کیا ہے نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اگر کسی دوسری شکل کے اندر ہوتا وہ ہلاک بھی ہو سکتا تھا، چوری بھی ہو سکتا تھا، اس پر ڈنکا بھی ڈالا جا سکتا تھا، اس کو مار بھی دیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے ان تمام کیا ہے آفات سے بچانے کے لیے ہمارے رزق کو کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہے ہمیں جتنا لکھا ہے اتنا رب دیتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز یکتب رزقہ، اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ اب بندہ یہ کہتا ہے ارے میں نے اتنے روپیہ کما لیا ہے، میں یہ طریقہ اختیار کرتا اتنا مجھے بیلنس کے اندر فائدہ ہو جاتا، اتنا بینک بیلنس بڑھ جاتا۔ نہ تیری یہ بھول ہے، تو یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ رب نے تو تیرا رزق اتنا لکھا تھا جتنا تجھے ملنا تھا، اب تیرے عمل کو دخل ہے، اس کو جس طریقے سے لینا چاہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم رب کے اوپر بھروسہ کریں، رب کے اوپر توکل کریں کہ اللہ نے ہمارا رزق لکھا ہے، ہمیں ملنا اتنا ہی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم ناجائز کو چھوڑ کر کے کیا ہے ہم حرام کو چھوڑ کر کے اور شک والے کیا ہے راہ کو چھوڑ کر کے حلال رزق کے راستے کو اختیار کریں۔ شریعت کے مطابق جو کیا ہے حلال طریقہ ہو سکتا ہے روزی کمانے کا، رزق کو حاصل کرنے کا، اس کے مطابق ہم اس کو حاصل کریں تو لہذا کیا ہے اللہ اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور دوسری کیا ہے معصیت ہے، اور دوسری جو آفات آنے والی تھی اللہ اس حلال کی برکت کی وجہ سے، اللہ اس حلال کمائی کو اختیار کے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ ان تمام آفتوں کو کیا ہے ہم سے دور بھی کر دے گا۔ اس لیے پہلی چیز جو انسان کے لیے لکھی گئی ہے یکتب رزقہ، دوسری چیز وَأَجَلَهُ، اس کو کتنی عمر ملنی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی لکھ دیا گیا ہے اس بندے کو جو موت آئے گی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے آئے گی یا ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے آئے گی یا کہیں سفر کے اندر تھا وہاں اس کو موت آنی ہے، اور لہذا کس طریقے سے آنی ہے یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر وہ تھا اسی وقت اس کو لکھ دیا گیا تھا۔ اب بندہ پیدا تو کہیں دوسرے ملک کے اندر ہوا ہے، لیکن اللہ نے اس کی موت کا جو انتظام کیا تھا، اس کی موت کو جو لکھا تھا، انسان پیدا ہوا کیا ہے کشمیر کے اندر، لیکن اس کی موت اللہ نے لکھی ہے امریکہ کے اندر۔ ابھی بندہ یہاں پر موجود ہے لیکن کیا ہے 5 منٹ کے بعد کیا ہے فرشتہ اس کی روح کو قبض کرے گا، لیکن کس جگہ کے اوپر امریکہ کے اندر۔ اب بندہ حیران ہے 5 منٹ میں کیسے پہنچے گا؟ جب رب نے لکھا ہے اللہ پہنچائے گا، جب رب نے اس بات کو لکھا ہے اللہ ویسا سبب کیا ہے بنا دے گا۔ اس 5 منٹ کیا ہے ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس بندے کو وہاں پہنچائے گا، پھر فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کی روح کو قبض کیا جائے۔ اس لیے ماں کے پیٹ کے اندر ابھی انسان ہوتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے، اللہ اس کی عمر کو لکھ دیتا ہے، اس کی موت کو لکھ دیتا ہے، کس وقت آئے گی، کس حالت کے اندر آئے گی اور کس طریقے سے آئے گی۔ تو لہذا یہ دوسری چیز ہے جو اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ تیسری چیز وَيُكْتَبُ عَمَلَهُ، اس کے عمل کو لکھا جائے گا۔ انسان ماں کے پیٹ کے اندر ہے، وہاں سے باہر آیا، اس کے بعد کیا ہے اب انسان بڑا ہوا، اس نے جو زندگی اتنی گزاری تھی، مثال کے طور کے اوپر لکھا ہوا تھا 20 سال دنیا میں رہے گا، اب 20 سالہ زندگی
کے اندر اس نے کتنی نمازیں پڑھنی ہے، کتنے گناہ کرنے ہیں، کیا کیا چیز اس کو انجام دیتی ہے، کتنے نیک عمل کو یہ انجام دے گا اس 20 سالہ زندگی کے اندر، اور کتنے معاصی کا کیا ہے اس 20 سالہ زندگی کے اندر یہ ارتکاب کرے گا، کتنے گناہ کرے گا، یہ تمام چیزیں کیا ہے رب نے لکھ دی ہے۔ اس لیے کیا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، جو تیسری چیز ہے وہ یکتب عملہ، اس کے عمل کو لکھ دیا گیا ہے، اور چوتھی چیز او شقی او سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ انسان کیسا ہوگا اس کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ روایت دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا ہے ارشاد فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، وفی روایت کل مولود یولد علی الملہ، دوسری روایت کے اندر کیا ہے ملت کا لفظ ہے، اور ایک روایت کے اندر فطرت کا لفظ ہے، کہ کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو لہذا وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین اور محدثین کیا ہے اس فطرت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام کے اوپر کیا ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، لو یحوف ابواہ، اس کے والدین میں سے یحودانہ، اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، وفی روایت او یشرکانہ، یا اس کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر آیا، غیر مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو کیا ہے اس غیر مسلم گھرانے سے ہٹا کر کے کیا ہے ایک صاف ستھرے ماحول کے اندر چھوڑ دیا جائے تنہا، تو لہذا وہ بڑا ہونے کے بعد کیا ہے اسلام کو قبول کرے گا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر رب نے اسلام کو لکھا تھا، لیکن ماحول سے متاثر ہوا ہے، والدین کے عمل سے متاثر ہوا ہے۔ اس لیے بندہ کیا ہے اگر یہودی کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی اور کیا ہے عیسائیت کے مقام اور گھر کے اور ماحول کے اندر پڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہوا ہے تو لہذا وہ اس کو نصرانی کیا ہے اور کیا ہے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر مشرکوں کے گھر کے اندر انسان پیدا ہوا ہے وہ اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کے پاس اسلام کی دعوت کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ کیا ہے کوئی بھی بندہ ہے جب دنیا کے اندر آتا ہے اس کے ذہن کے اندر اسری فطرت کے اندر رب نے کیا ہے اسلام کو لکھا ہے۔ اگر اسلام کو قبول کرنا اس کی فطرت کے اندر نہ ہوتا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس کیا ہے اسلام کی دعوت لے کر کے کلمے کو پیش کرنے کے لیے نہ بھیجتا۔ اس کی فطرت کے اندر اسلام کو قبول کرنا تھا، لیکن ضد تھی، تکبر تھا، عناد تھا، گھمنڈ تھا، اور تکبر تھا مال و دولت کا، حکومت کا، منصب کا، جاہ کا اور جلال کا، کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں کیسے اس کی بات کو مان سکتا ہوں۔ لیکن رب نے کیا ہے فطرت کے اندر ہر بندے کے لیے اسلام کو لکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے صاف طور سے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ، کوئی بھی بندہ کوئی بھی بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو بھی ہو یہ وہ دنیا کے اندر آ رہا ہے تو لہذا وہ فطرت کے اوپر کیا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا تو یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا مجوسی اور مشرک اس کو بنا دیتے ہیں، یا ماحول کا اثر ہوتا ہے، یہ سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے، یہ تہذیب کا اثر ہوتا ہے، یہ تمدن سے متاثر ہوتا ہے۔ بندہ جس ماحول کے اندر رہتا ہے اسی اثر کو قبول کرتا ہے، لیکن کیا ہے
اچھے اور صاف ستھرے ماحول کے مقابلے کے اندر بندہ کیا ہے گندے ماحول کو پسند کرتا ہے، بری سوسائٹی سے متاثر جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ چیزیں اس کے نفس کے مطابق ہوتی ہے، اس کے ذہن و دماغ کے مطابق ہوتی ہے، اور جو صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے وہ اس کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا بری سوسائٹی کا کیا ہے بندے کے اوپر اثر جلدی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خواہشات کی تکمیل کے کرنے کا کیا ہے مکمل ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کو کیا ہے آزادانہ طور کے اوپر کیا ہے پرورش اور نشو و نما کے کیا ہے وہ اس کے لیے راہ کو ہموار کرتی ہے۔ اس لیے بندہ کیا ہے غلط سوسائٹی سے، غلط تہذیب سے، غلط معاشرے سے اور غلط تہذیب اور تمدن سے کیا ہے بندہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ہے ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ رب نے کیا ہے نیک بخت کیا ہے جو زندگی گزارے گا اس کی تین صفتوں کو رب نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے فاما من اعطى کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر کیا ہے مال کو خرچ کرتا ہے، واتقى تقوی والی زندگی گزارتا ہے، رب نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاتا ہے، جن جن چیزوں سے کیا ہے رب نے کیا ہے اجتناب کا حکم دیا ہے، الگ رہنے کا حکم دیا ہے اور ان کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے، تقوی والی زندگی کیا ہے وہ گزارتا ہے۔ وصدق بالحسنى کہ اس کے لیے کیا ہے جنت کے راستوں کو کیا ہے ہم کیا ہے آسان کر دیتے ہیں۔ ابن عباس کیا ہے اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے اقرار کرنا ہے۔ ان تین چیزوں کو کیا ہے بندہ اپناتا ہے، یہ رب کے مطابق کیا ہے زندگی گزار رہا ہے، یہ جنت والا بندہ ہے، اللہ اسے جنت دے گا۔ لیکن اس کے خلاف جو بری راہ کے اندر زندگی گزارتا ہے، جو نیک بخت نہیں ہوتا بدبخت ہوتا ہے، اس کی بھی تین منفی صفتوں کو کیا ہے رب نے بیان فرمایا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى۔ پہلی صفت وہ اللہ کی راہ کے اندر بالکل بھی خرچ نہیں کرتا ہے، مال کو نہیں دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى اور پھر کیا ہے وہ بے نیازی کو اختیار کرتا ہے۔ اور پھر تیسری صفت وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم اس کے لیے کیا ہے عسرہ والے مقام کو آسانی پیدا فرما دیں گے۔ ابن عباس اسی آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں بندہ کیا ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ پڑے، کلمے کو نہ پڑے بلکہ اس کا انکار کر دے تو لہذا وہ کیا ہے جہنم والا ہے۔ اس کی بھی تین صفتیں ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ پہلی چیز ہر چیز کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نمائش اور نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی چیز ہم ادا کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے طور کے اوپر کریں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے دنیا سے غرض نہیں ہے، دنیا کے انسانوں سے واسطہ نہیں ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری چیز تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ کے اوامر کو کیا انجام دینا ہے، نواہی سے بچنا ہے، تو لہذا یہ تقوی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اللہ نے کہہ دیا ہے 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے تو ہمیں پڑھنی ہے، ہر حالت کے اندر ادا کرنی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، تو لہذا ہمیں نہیں کرنی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور تیسری چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو پڑھنا ہے، اس کی تجدید کرنی ہے، آئے دن
دن کیا ہے اور روزانہ اس کا ورد بھی کرنا ہے. اس سے اللہ کیا ہے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے گا. جب اللہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آ جائے گا تو لہذا ہم کوئی غلط قدم اٹھائیں گے, کوئی معاصی کا ارتکاب کی طرف کیا ہے ہمارا ذہن جائے گا, دماغ جائے گا اور سوچ جائے گی. جب ہمارے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ اللہ کی ہم رٹ لگا رہے ہیں, تو لہذا فوراً کیا ہے بندہ گناہ کو چھوڑ دے گا. اس لیے 3 کام ہے. نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 تقوی, نمبر 3 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کو کثرت سے پڑھنا ہے, اس کا ذکر کرنا ہے. اللہ ہمارے لیے کیا ہے جنت کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما دے گا. جنت والی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا فرما دے گا. دنیا کے اندر بھی کیا ہے ہم رب کے انوار کا مشاہدہ کریں گے, رب کی برکات کا مشاہدہ کریں گے کہ اللہ کی برکتیں کس طریقے سے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں, اللہ کے انوارات ہمارے اوپر کیا ہے کیسے برس رہے ہیں. جب کیا ہے یہ چیز ہوگی تو ہماری زبان سے کیا ہے شکر بھی نکلے گا, اللہ کی حمد بھی نکلے گی, اللہ کی ثنا بھی نکلے گی. اللہ کا ذکر کے اندر کیا ہے ہمیں مزہ بھی آئے گا اور لطف بھی آئے گا. زبان کے اندر کیا ہے ایک حلاوت اور ایک تازگی پیدا ہو جائے گی. اس لیے رب ذوالجلال کیا ہے ہمیں تقوی والی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہر چیز کے اندر کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اور اخلاص کو پیدا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تمام اوامر اور تمام نواہی کیا ہے ان سے بچنے کی, اوامر کو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے ہم یہ ہر چیز کو کریں. اللہ رب العزت والجلال مجھے سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری الفت مدینے سے یوں